بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز اینڈ ویوز ود حسنین خواجہ کے ساتھ میں ہوں حسنین خواجہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے وہ منزل پر کب پہنچے گا؟ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کی جو سیاسی حکمت عملی ہے اس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ کل عمران خان صاحب کیا میسج دے رہے تھے، اس پر ہم آپ سے تفصیل سے بات کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب عمران خان کی گرفتاری کے لیے باتیں کر رہے ہیں، کیا وہ گرفتار کر بھی سکتے ہیں یا گرفتاری کے لیے تمام اتحادی ابھی راضی نہیں ہے؟ اس کے علاوہ جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں ان کا جو چین کا دورہ ہے اس کو بہت امپورٹنس دی جا رہی ہے اور اس کو ایک خاص پاکستان کے آنے والے دنوں میں ایک بڑے فیصلے کے ساتھ اسے بھی جوڑا جا رہا ہے کہ دوست ملک کو بھی غالباً اعتماد میں لیا گیا ہے۔ ان تمام صورتحال پہ ہم آپ سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ جو عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے اس کے شیڈیول میں روز تبدیلی آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کی رفتار کو ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت پریشر بڑھانے کے لیے اس میں تبدیلی اس طرح لائی جا رہی ہے کہ پہلے کہا گیا تھا کہ جمعہ کو یعنی کہ کل جمعہ جو ہے اس پر اسلام آباد قافلے پہنچ جائیں گے، لیکن اب اس کو مزید ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ ہر دن اسٹریٹجی تبدیل کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب ریئل اسٹریٹجی ابھی تک سامنے نہیں لا رہے اور لانگ مارچ کو اس کو مزید طوالت دی جا رہی ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ ابھی 10 کے بعد اس کو ہم لانگ مارچ کو اسلام آباد پہنچائیں گے۔ دوسری جانب کل عمران خان صاحب نے ایک تقریر کی ہے، ان کی تقریر میں بڑا ایک میسج تھا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ تحریک اسلام آباد پہنچ کر بھی ختم نہیں ہوگی، یعنی عمران خان صاحب جو لانگ مارچ ہے اس کو دھرنے کی شکل کا اعلان بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تحریک ختم نہیں ہو سکتی۔ اس سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب دھرنا دیں گے یا ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اس میں کوئی تبدیلی کریں اور پورے ملک میں اس کا دائرہ بڑھا دیں، انٹیریئر میں آ جائیں، جنوبی پنجاب کی طرف چلے جائیں، کے پی کی طرف کر لیں، یعنی کہ وہ شاید الیکشن کمپین اس کو ایز اے رن کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ابھی لانگ مارچ ہے ایک نئی شکل خان صاحب متعارف کرا رہے ہیں۔ یہ لانگ مارچ پلس کوئی چیز ہے جو جس ایریے میں جس علاقے میں جاتے ہیں وہاں پہ پی ٹی اے کے کارکن جمع ہو جاتے ہیں اور ایک جلسے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، ایک کارنر میٹنگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے لانگ مارچ، اور عمران خان صاحب وہاں پر خطاب کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ 10 ماہ ہی کیوں نہ لگ جائیں، ہم یہ تحریک ختم نہیں کرنے والے الیکشن تک۔ یعنی کیا خان صاحب یہ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بیک ڈور مذاکرات ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہیں، وہ اس میں کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہوئی، کوئی اس میں آگے اس میں اپڈیٹ نہیں ہوا، تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ مذاکرات میں ابھی کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی اور شاید ان کو یہ باور کرا دیا گیا ہے، یا خان صاحب کو خود یہ لگ رہا ہے کہ حالات ان کے فیوریبل نہیں ہے، اب وہ موافق ٹھنڈی ہوائیں نہیں چل رہی اور کوئی ان کی مدد کو ابھی فی الحال نہیں آ سکتا، مدد کا وقت غالباً گزر چکا ہے۔ تو خان صاحب اس وجہ سے یہ اب کہنے پر مجبور ہو گئے کہ 10 ماہ یعنی کہ تقریباً کم و بیش الیکشن جو آئینی مدت ہے اس کو بھی 10 ماہ رہ گئے ہیں۔ 17 اگست میں اس کی آئینی مدت مکمل ہوگی اور اس کے بعد الیکشن کے لیے 2 ماہ درکار ہوں گے۔ تو یہ تمام صورتحال لگ رہی ہے خان صاحب کی لانگ مارچ کی سست روی، اس کو ڈیلے کرنا، اس میں تبدیلی لانا، پھر لانگ مارچ میں ایک پرسیپشن یہ ہے جو مخالفین جماتے ہیں یا آزاد ذرائع سے ہمیں معلومات مل رہی ہیں کہ جہاں پہ خان صاحب کا تقریر ہوتی ہے اس وقت تو لوگ 4-5-6 ہزار اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن اوورال وہ نہیں ہے کہ جس طرح ایک لانگ مارچ کا قافلہ ہے اور ان کے ساتھ چل رہا ہے، ان کے لیے تمام انتظامات کیے جاتے ہیں، ناشتے کا ارینج کیا جاتا ہے، دوپہر رات ایسا کچھ نہیں ہے۔ مقامی لوگ ہوتے ہیں اس ایریے کے اور وہاں پر وہ خان صاحب کے لیے آتے ہیں، تقریر آتے ہیں، یعنی لانگ مارچ کو جو ٹرینڈز بھی چل رہے ہیں یا جو امپریشن بن رہا ہے وہ کوئی پولیٹیکل مومنٹم اس کی نہیں آ سکی، نہ کوئی ایک بہت بڑا ایک پریشر ٹیکٹس ہے جس کے بعد یہ خان صاحب اس میں کوئی بہت بڑا سیاسی طور پہ حکومت کو دباؤ میں لانے والے ہیں، کیونکہ حکومت بھی بہت سکون میں لگ رہی ہے، اس کے جو بیانات ہیں بڑے کانفیڈنس لگ رہے ہیں۔ کل رانا ثناءاللہ نے جو وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب ہیں انہوں نے حامد میر صاحب کو انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو ہم گرفتار کریں گے، بلوچستان کے جو مچ جیل ہے وہاں پہ رکھیں گے، تمام پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ مچ جیل میں رہ چکی ہے اور اختر مینگل سے ان کی بات ہو چکی ہے۔ بہرحال یہ ایک
سیاسی بیان تو ضرور ہو سکتا ہے، خان صاحب کو گرفتار کرنا فی الحال اتنا آسان نہیں ہوگا، ایک سیاسی ہوتا ہے، جس طرح عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں تمہیں اڈیالہ بھیج دوں گا تو وہ کر دوں گا، یہ ایک پولیٹیکل بیان ضرور تھا، لیکن اس کی ٹائمنگز بڑی امپورٹنٹ ہے، خان صاحب کو ایک انڈر پریشر لانے کے لیے بھی اس طرح کی حکمت عملی اختیار کی گئی ہو کہ بھی ہم آپ کو اگلے مرحلے میں آپ کے پاس ہوں گے، اب لانگ مارچ کا وہ امپیکٹ نہیں ہے، آپ اسلام آباد حدود ہماری حدود میں آئیں گے تو شاید آپ کو ہم گرفتار کر لیں، لیکن اتنا آسان نہیں ہے کہ بھئی ابھی رانا حسنی صاحب نے کہا اور کل عمران خان صاحب کو گرفتار ہو گئے، تو یہ اب عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ کا امپیکٹ نہیں بنا، تو اس وجہ سے حکومت تھوڑی سی اعتماد میں ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن بہرحال یہ تمام کیوس ہے اس کا اثر ملک پہ پڑ رہا ہے، اس کی اکانومی پہ پڑ رہا ہے، دیگر اہم جو فیصلہ ساز چیزیں ہیں اس پہ پڑ رہا ہے، تو اس پہ بہرحال مسئلے کا حل مذاکرات ہی ہے، ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکلنا ہوگا، دونوں فریقین کو لچک ضرور دکھانی ہوگی۔ دوسرا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب چین کے دورے پہ گئے تھے، بڑا امپورٹنٹ ان کا وزٹ تھا، حالیہ جو طریقہ اعتماد کے بعد وزارت عظمیٰ انہوں نے سنبھالی، پہلا چین کا دورہ تھا، چین دوست ملک نے ہمارے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی مدد کے لیے مزید اضافی رقم کا بھی اعلان کیا ہے، سی پیک کی رفتار کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ بڑھائی جائے گی، کے سی آر جو کراچی کا بہت بڑا منصوبہ ہے اس کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ تمام جو ہرڈلز ہیں، جو قانونی کاغذی مراحل ہیں، اس کو باحسن طریقے سے آگے لے کے جایا جائے گا۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید وزیر اعظم شہباز شریف ایک ایسے سینسٹیو دور میں ایک اہم ترین ٹائمنگز کے لحاظ سے چین گئے ہیں، جب پاکستان میں چند ہفتوں کی بات ہے کہ ایک نئے سپہ سالار کا اعلان ہونے والا ہے، تو اس کو اس طرح جوڑا جا رہا ہے کہ شاید وزیر اعظم نے چین کے صدر سے اس بارے میں مشاورت بھی کی ہے اور ان کو اعتماد میں بھی لیا ہے، اور ملک کے جو حالات ہیں اس کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی ہے، تو اب اس کو اس طرح جوڑا جا رہا ہے کہ شاید تمام جو مشاورت کے مراحل ہیں اس کو حتمی شکل دی جا رہی ہے، اور شاید مڈ آف دس منتھ 10 سے 15 کے درمیان شاید نئے آرمی چیف کا نام سامنے آ جائے گا، اور کہا جا رہا ہے کہ جب جیسے ہی نئے آرمی چیف کا اعلان آئے گا، یا تو خان صاحب کے لیے تو یقیناً مسائل ہوں گے، اور ہو سکتا ہے خان صاحب اس کو اپنے لانگ مارچ سے اس طرح بھی جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید حکومت جب اعلان کرے تو وہ فوراً اپنے کانوے کو لے کر اسلام آباد میں پہنچ جائیں، کیونکہ کے پی میں بھی انتظامات مکمل ہے، کے پی میں بھی وہاں پہ جو مقامی لیڈرشپ ہے ان کو یہی میسج دیا گیا ہے کہ آپ خان صاحب کے فائنل کال کا انتظار کریں۔ تو یہ تمام ملکی جو صورتحال ہے اس کا ہم نے آپ کے سامنے احاطہ کیا، امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے فیملی کا، رشتہ داروں کا، سب کا بہت خیال رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔